السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے دریا کی کہانی۔ آج ہم اس سبق کی مشق کر رہے ہیں۔ چلیں چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ تمام مشق کے سوالات آپ کو سمجھاؤں، تاکہ آپ اس کو یاد کر کے اور اپنے امتحانوں میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 11، جس کا عنوان ہے دریا کی کہانی۔ تو آج ہم اس سبق کی مشق کر رہے ہیں۔ چلیں مشق کی طرف سے آ جاتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نظم دریا کی کہانی کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ دریا اپنی کہانی سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میری طاقت پانی ہے اور روانی میری پہچان ہے، اور میری جوانی مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ جز ب، چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ چٹانوں کو چاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ دریا جب بہتا ہے تو اس کے پانی کی طاقت سے چٹانیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، یہ ہے مراد۔ جیم، دریا کیسے خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دریا سے زمین سیراب ہوتی ہے اور زمین میں درخت، پھل، پھول اور اناج پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان کو خوشحالی ملتی ہے۔ جز دال ہے، اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جس طرح کوئی دیوانہ اپنی دھن میں بس چلتا ہی رہتا ہے، اسی طرح دریا بھی بہتا ہی رہتا ہے، اس لیے دریا نے اپنے آپ کو دیوانہ کہا ہے۔ جز ہے اس کا، دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مرتب کیے؟ اس کا جواب ہے کہ دریا کی روانی سے پہاڑوں کو مٹی میں بدل دیا۔ دریا کی روانی جو ہے، اس سے پہاڑ جو ہے وہ مٹی میں بدل جاتے ہیں، مٹی میں، ریت میں، اور زمین پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھا دی۔ یہ اثرات مرتب کیے۔ سوال نمبر 2، اس کا الف جز ہے کہ نظم دریا کی کہانی میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ روانی، چاک، دھاک، ہریالی، زرخیزی، راحت، سستانہ اور افسانہ۔ تو اب جملے ہم دیکھتے ہیں کہ دریا کا پانی چٹانوں کو ڈیش کرتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ چاک، کہ دریا کا پانی چٹانوں کو چاک کرتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، دریا ہماری زمین کی ڈیش میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ ہریالی، دریا ہماری زمین کی ہریالی میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہماری فصلوں کی ڈیش کا دار و مدار زیادہ تر دریا کے پانی پر ہوتا ہے۔ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ زرخیزی، ہماری فصلوں کی زرخیزی کا دار و مدار زیادہ تر دریا کے پانی پر ہوتا ہے۔ نمبر 4، سچائی حقیقت ہے مگر کہانی ڈیش ہو سکتی ہے۔ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ افسانہ، سچائی حقیقت ہے مگر کہانی افسانہ ہو سکتی ہے۔ یعنی افسانہ کہتے ہیں وہ ایسی بات کو جو من گھڑت ہو، یا مطلب جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ دریا کا پانی لگاتار چلتا ہے، ڈیش اس کی فطرت میں نہیں۔ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ سستانہ، دریا کا پانی لگاتار چلتا ہے، سستانہ اس کی فطرت میں نہیں۔ چھٹا ہے، دریا کے پانی سے کسانوں میں خوشحالی اور ڈیش آتی ہے۔ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ راحت، خوشحالی اور راحت آتی ہے۔ 7واں، دریا کے پانی کی ڈیش اس کے بہاؤ کی خاصیت ہے۔ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ روانی، دریا کے پانی کی روانی اس کے بہاؤ کی خاصیت ہے۔
8واں، دریا جہاں بہتا ہے وہاں زمین پر اپنی ڈیش بٹھا دیتا ہے. اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ دھاک. دریا جہاں بہتا ہے وہاں زمین پر اپنی دھاک بٹھا دیتا ہے. اس کا جز بے ہے کہ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں. نمبر 1، دریا کی پہچان اس کی ڈیش ہے. چوائسز کیا ہیں؟ پانی، روانی. تو یہاں صحیح مناسب لفظ کون سا ہے؟ روانی. دریا کی پہچان اس کی روانی ہے. نمبر 2، دریا کے پانی سے پہاڑ بھی ڈیش بن کر بہہ جاتے ہیں. چوائسز کیا ہیں؟ درخت، خاک. تو صحیح لفظ یہاں پہ آئے گا. کیا لفظ صحیح ہے؟ وہ ہے خاک. دریا کے پانی سے پہاڑ بھی خاک بن کر بہہ جاتے ہیں. نمبر 3، دریا زمین اور فصلوں میں ڈیش کی دولت بانٹتا ہے. تو کیا چیز اس میں چوائسز کیا ہے؟ زرخیزی، بنجر پن. تو صحیح لفظ کیا ہے؟ زرخیزی. دریا کا پانی نمبر 4 ہے، دریا کا پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے، کبھی ڈیش نہیں. تھکتا، سستاتا. کیا لفظ صحیح ہے؟ سستاتا. کبھی سستاتا نہیں. نمبر 5 ہے، حقیقت کا متضاد لفظ ڈیش ہے. کیا چوائسز کیا ہیں؟ دیوانہ، افسانہ. تو صحیح لفظ ہے افسانہ. نمبر 6، اس نظم میں شاعر نے دریا کو ہمارے لیے ڈیش قرار دیا ہے. چوائسز کیا ہیں؟ نعمت، عذاب. تو صحیح لفظ ہے نعمت. نعمت، دریا کو ہمارے لیے نعمت قرار دیا ہے. نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، انہیں جملوں میں استعمال کریں. اچھا جی، تو جناب دیکھیے یہ ہم نے یہاں پر ان کے الفاظ کے متضاد ہمیں یہاں لکھ دیے کہ راحت کا متضاد کیا ہے؟ رنج. حقیقت کا متضاد کیا ہے؟ افسانہ. زرخیزی کا متضاد کیا ہے؟ بنجر پن. طاقت کا متضاد کیا ہے؟ کمزوری. اور خوشحالی کا متضاد کیا ہے؟ بدحالی. اب اس کے ہم فقرے بنا دیتے ہیں. رنج کا جملہ ہے کہ حامد کو امتحان میں فیل ہونے کا بہت رنج ہے. افسانہ کا جملہ ہے، یار تمہاری تو ہر اطلاع افسانہ ہی ثابت ہوتی ہے. بنجر کا جملہ ہے، جب پانی نہ ہو تو زمین بنجر ہو جاتی ہے. کمزوری کا جملہ ہے، پڑھائی میں کمزوری کا مطلب ہے تاریک مستقبل. بدحالی کا جملہ ہے، مسلسل محنت ہی سے قومیں اپنی بدحالی کو خوشحالی میں بدل سکتی ہیں. چوتھا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. تو الفاظ کیا ہیں؟ روانی، افسانہ، زرخیز، سستانہ، راحت. تو ہم نے اس کے تمام وہ آپ کو معنی یہاں لکھ دی ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے. روانی جو ہے اس کے معنی ہیں بہاؤ، یہ تسلسل، بہاؤ یا تسلسل. افسانہ کہتے ہیں فرضی قصے کو. زرخیز کہتے ہیں زیادہ فصل دینے والی زمین. سستانہ کہتے ہیں سانس لینے کے لیے رک جانا. اور راحت کہتے ہیں آرام و سکون کو. آگے چلیے، سوال نمبر 5، نظم دریا کی کہانی کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں. الف، میں ڈیش کی دولت بانٹتا ہوں. یہاں کیا آئے گا؟ ہریالی. میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں. بے، سناتا ہوں ڈیش اپنی کہانی. سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی. جیم، ڈیش ہے یہ افسانہ نہیں ہے. یہاں کیا آئے گا؟ حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے. دال، میں فصلوں میں ڈیش بانٹتا ہوں. کیا بانٹتا ہوں؟ محبت. میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں. ہے، سفر کرنا ہے ڈیش نہیں ہے. سفر کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. واؤ، میں زرخیزی کی ڈیش بانٹتا ہوں. کیا بانٹتا ہوں؟ طاقت. میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں. درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں. دھاک بٹھانا، اس کے معنی ہے روب جمانا. دوسرا ہے پہاڑوں کو خاک کرنا، یعنی پہاڑوں کو مٹا دینا. تیسرا ہے چٹانوں کو چاک کرنا، اس کا مطلب ہے چٹانوں کو چیر دینا. سوال نمبر 7، اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں. تو اس کا جواب ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال دریا کے افادیت اور اس کی طاقت کا اظہار ہے. اس نظم میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دریا اللہ تعالیٰ کی بہت
بڑی، یہاں بڑی کا صحیح کر دیجئے اس کو، بڑی بڑی بہت بڑی نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی قوت کا بھی ایک مظہر ہے. یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دریا ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں، بلکہ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ یہ دریا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قوت کا ایک اظہار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں جو قوت ہے وہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو وہ اس نظم کا مقصد یہ ہے. سوال نمبر 8، سطر الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ سطر بے میں تحریر کریں. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. سطر الف میں کیا ہے؟ طاقت. طاقت کا سطر بے میں ہم نے لکھنا ہے اس کا ہم قافیہ، یہ ہم آواز الفاظ وہ ہیں راحت، دولت. پھر ہے گھبرانا. سطر الف میں گھبرانا، تو اس کا جو ہم آواز الفاظ ہیں اس نظم میں وہ ہیں دیوانہ، افسانہ. تیسرا لفظ ہے کہانی. کہانی کے جو ہم آواز الفاظ ہیں وہ ہیں پانی، روانی، جوانی. پھر ہے چاک. چاک کے ہم آواز الفاظ ہیں پاک، خاک، دھاک. پھر ہے سناتا. سناتا کیا ہے؟ بتاتا، ہٹاتا، دکھاتا. پہچان. پہچان کے ہیں ایمان، جان. تو یہ اس کے ہم آواز الفاظ ہیں. سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. افسانہ. افسانے کی جمع ہے افسانے. راحت. راحت کی جمع ہے راحتیں. چٹان. چٹان کی جمع ہے چٹانیں. پہاڑ. پہاڑ کی جمع ہے پہاڑوں. فصل. فصل کی جمع ہے فصلیں. دیوانہ. دیوانہ کی جمع ہیں دیوانوں. اور سفر. سفر کی جمع ہے سفروں. ویسے سفر کی جمع بھی سفر ہی ہوتا ہے، لیکن سفر کی جمع سفروں. یعنی بہت سے سفروں کے لیے جو ہے داستان، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنے سفروں کے بارے میں بتاؤ، تو سفر کی جمع سفروں ہو گیا. اب آگے کیا ہے جی؟ ضرب الامثال یا کہاوتیں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہا جاتا ہے. ضرب الامثال کے معنی ہیں مثالیں بیان کرنا، یعنی چند الفاظ پر مشتمل کوئی ایسی بات جس میں نسل در نسل انسانوں کے تجربات کا نچوڑ موجود ہو اور ان میں کوئی اخلاقی سبق پایا جاتا ہو یا عبرت کا کوئی درس ملتا ہو. عموماً ضرب الامثال کہاوتوں کا کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی موجود ہوتا ہے. ضرب الامثال کہاوتوں کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں. غرور کا سر نیچا. یہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ غرور تکبر کرنے والے کو ایک نہ ایک دن ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے. بے. مان نہ مان میں تیرا مہمان. یعنی میزبان کے بلائے بغیر ڈھیٹ بن کر مہمان بن جانا، اس کو کہتے ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان. چوتھا یار. تیسرا یار زندہ صحبت باقی. اس کا مطلب ہے کہ اگر زندگی ہو تو کبھی نہ کبھی ملاقات ہو ہی جاتی ہے. کسی کو رخصت کرتے وقت یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے. ڈوبتے کو تنکا کا سہارا. اگر کوئی فرد تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ چھوٹی سے چھوٹی مدد کو بھی بہت سمجھتا ہے. چھوٹا منہ بڑی بات. معمولی شخص اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کہے تو یہ کہاوت بولی جاتی ہے. آ بیل مجھے مار. اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی ضرورت کے بلا وجہ کوئی پریشانی یا مصیبت اپنے سر لینا. اچھا جناب، یہ تو ہو گیا سبق. اب آپ کو سرگرمیاں کیا ہے کہ اگر آپ کے علاقے کے قریب اگر کوئی دریا موجود ہے تو جماعت کے طلباء کو تمام حفاظتی التزامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سیر کرائیں تاکہ وہ خود سے دریا کی روانی کا مشاہدہ کر سکیں. تو یہ ہماری جو بچے اکثر پکنک کے لیے جاتے ہیں تو یقیناً انہوں نے دریا کو دیکھا بھی ہوگا اور دریا کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کی ہوں گی. اگر کسی طالب علم یا طالبان دریا کی سیر کر رکھے تو اسے کہا جائے کہ جماعت میں اس کی رودات سنائے. تو یہ آپ بچے ایک دوسرے کو اپنی رودات سنائیے تاکہ آپ کو ذہن میں جو دوسروں سے باتیں سنیں گے، آپ اس کی رودات سنیں گے تو آپ یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی نئی باتوں کا اضافہ ہوگا. تیسرا ہے کہ صوبہ پنجاب میں پائے جانے والے 5 دریاؤں کے نام اپنی کاپی پر خوشخط لکھیں. تو یہ ہم نے آپ کے لکھ دی ہیں. وہ 5 دریا کون سے ہیں جن کی وجہ سے صوبہ پنجاب کا نام پنجاب ہے. پنجاب کا اصل میں مطلب یہ ہے 5 دریاؤں کی سرزمین. تو وہ 5 دریا کون کون سے ہیں؟ دریائے جہلم، دریائے راوی، دریائے چناب، دریائے ستلج اور دریائے بیاس. یہ 5 دریا جو ہیں اس کی وجہ سے پنجاب کو پنجاب کہا جاتا ہے. پنجاب کا مطلب ہے 5 دریا. صوبہ پنجاب جو ہے 5 دریاؤں کی سرزمین ہے.
تو جناب یہ ہے، باقی اساتذہ کے لیے ہے کہ اساتذہ طلباء کو بتائیں دریا کس طرح بنتے ہیں اور کس طرح مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے آخرکار سمندر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو آپ کے اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ دریا دراصل یہ جو پہاڑوں کی طرف سے، پہاڑوں پہ جو برف گرتی ہے، جو اللہ کی طرف تعالیٰ کی طرف سے پہاڑوں پہ برف گرتی ہے، تو وہ بعد میں وہی برف جو ہے وہ پگھل کر اور وہ پانی وہ اوپر سے مطلب بہنا شروع ہوتا ہے، اور تمام وہ جب پانی سب جگہ سے آ کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملتے چلے آتے ہیں، اور وہ پھر پہلے ندی نالے بنتے ہیں، ندی نالوں سے وہ آ کر نہر بنتی ہے، نہر سے پھر وہ دریا میں شامل ہوتے ہیں، پھر دریا ظاہر ہے اس سے بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ دریا آخر کار جا کے سمندر میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، پھر سمندر سے پھر بخارات اڑتے ہیں، پھر وہ بخارات بادل بنتے ہیں، پھر وہ جا کے بارش برساتے ہیں، پہاڑوں پہ برفباری ہوتی ہے۔ مطلب ایک یہ سائیکل، ایک یہ چکر ہے جو مسلسل چل رہا ہے دنیا میں۔ تو اگر یہ چکر ختم ہو جائے اور یہ ایسا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا میں زندہ رہنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ طلباء کو پانی کی بنیادی اور اساسی اہمیت سے روشناس کرائیں، یعنی یہ تو آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ پانی کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ میٹھے پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میٹھا پانی دنیا میں صرف اسی طرح آتا ہے جب وہ اللہ میاں بادل برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، یا پہاڑوں پہ برف گرتی ہے اس سے جو پانی نکل کے آتا ہے، یا پھر جو پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کہیں کہیں سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح پانی جو ہے وہ مطلب ہمارے استعمال کے لیے ہمیں مہیا ہوتا ہے۔ تو پانی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ طلباء کو دریاؤں کے پانی کی حفاظت، اسے ذخیرہ کرنے، اسے درست استعمال کے بارے میں وضاحت کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ابھی جب ہم پانی کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے آپ کو، تو میٹھا پانی جو دیکھیں دنیا میں ویسے تو پانی بہت ہے، کہتے ہیں کہ دنیا جو ٹوٹل دنیا میں جو ہے اس کے اگر تین حصے کریں تو 2 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی، لیکن جو 2 حصے پانی ہے، زیادہ تر پانی سمندروں میں ہے، لیکن سمندروں کا پانی استعمال کے قابل نہیں ہے، ایسے کہ اس میں نمکیات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ وہ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے، اس میں کثافتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا میٹھا پانی جو دریاؤں میں اور نہروں میں اور چشموں میں ہوتا ہے، یا جو پہاڑوں سے ندی نالے آتے ہیں، ان میں جو پانی ہے وہ اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وہی پانی ایسا ہے جس سے ہماری فصلیں اگتی ہیں اور جو ہمارے پینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، طلباء کو دریاؤں کو پانی کی حفاظت، اسے ذخیرہ کرنے، اس کے درست استعمال کے بارے میں وضاحت سے بتائیں۔ ابھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کتنا پانی کتنا اہم ہے۔ دریائی پانی کو آلودہ کرنے والے اسباب و عوامل سے آگاہ کرتے ہوئے طلباء کو سمجھائیں کہ ہمیں اس قیمتی قدرتی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو ہے مسئلہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہم گندگی ہے وہ سب لا کے ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ پانی جو ہے وہ بے شمار انسانوں کے کام آتا ہے، فصلوں میں کام آتا ہے، لہٰذا اس کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی آلودگی سے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ استعمال کے قابل، انسانوں کے جانوروں کے استعمال کے قابل نہیں رہتا، اور جب اس میں زیادہ قسم کی آلودگی شامل ہوتی ہے تو پھر وہ فصلوں کے کام کمی نہیں رہتا، اس لیے کہ پھر وہ زمین کو خراب کرتا ہے، زمین میں تذابذت پیدا کرتا ہے اور پھر فصلیں نہیں اگتی، اور اگر اگتی بھی ہیں تو وہ جو چیزیں اس میں اگتی ہیں وہ زہریلا مادہ اس کے اندر رہ جاتا ہے اور وہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آگے دیکھیے، طلباء کو بتائیں کہ سمندر میں گرنے والا پانی قومی ضیاء کے زمرے میں آتا ہے، ہمیں نہایت سمجھداری سے اسے زیادہ سے زیادہ مفید کاموں کے استعمال میں لانا چاہیے۔ اب یہ بتائیں کہ دیکھیں سمندر میں جو پانی جا کے گر جاتا ہے، ظاہر ہے وہ تو نمکین پانی میں جا کے مل جاتا ہے۔ ایک بات یقیناً ہے کہ وہ جو سمندر کا پانی ہے اسی سے بخارات بنتے ہیں، وہ اوپر اڑتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس میں جو نمکیات ہوتی ہیں وہ تو نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن صاف پانی، صاف جو بخارات ہیں اوپر اڑتے ہیں، پھر اس سے بارش برستی ہے، وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو اس میں مطلب ہے کہ آپ کا جو پانی میٹھا پانی ہے اس کو ضائع کرنا جو ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو استعمال میں لانے کے لیے کیا ہے؟ اس کے استعمال میں لانے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیم بنائیں۔ اب دیکھیں ابھی فی الحال حکومت جو ہے آپ کی یہ بڑے بڑے ڈیم بنانے کی طرف دوبارہ راغب ہوئی ہے، اس میں یہ مومن ڈیم بن رہا ہے، اور یہ جو ابھی بڑے بڑے ڈیم آج کل بن رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ پانی جو ہے اس میں ذخیرہ ہو جائے گا، اور جب خشکی کا موسم ہوتا ہے، جب بارشیں نہیں ہوتی، اس وقت وہ ہماری فصلوں کے کام آئے گا۔ تو اس سے پانی کو اگر جتنا آپ ذخیرہ کریں گے، پانی آج کل بہت بڑی دولت ہے، تو جتنے سمجھدار یعنی جو اچھے ممالک ہیں جو اپنے مطلب ہے کہ اپنے ان
قدرتی ذخیروں کو، قدرتی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کو ضائع نہیں کرتے، وہ سب سے پہلے توجہ دیتے ہیں ڈیم بنانے پر. اور ڈیم بننے سے صرف یہ نہیں کہ پانی ذخیرہ ہوتا ہے، بلکہ ڈیم بننے سے آپ اس سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں، جو دنیا کی انتہائی سستی بجلی صرف پانی سے ہی بنتی ہے. لہٰذا آپ اس کو مفید کاموں میں لا سکتے ہیں. اس پانی کو تو آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے ڈیم بنا کر، اور اس کو ذخیرہ کر کے اپنی ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہیے. اچھا، یہ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی وجہ تسمے بچوں کو بتائیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. 5 دریاؤں کی سرزمین جو ہے پنجاب، یہ چونکہ 5 دریا اس میں بہتے ہیں اس لیے اس کو پنجاب کہتے ہیں. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ دریا کون کون سے ہیں: دریائے جہلم، دریائے راوی، دریائے چناب، دریائے ستلج اور دریائے بیاس. تو آج آپ کا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر. عزیز طلباء، آج یہ سبق اور اس کی مشق یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں. اگلے سبق کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تو جانے سے پہلے کہ وہی آپ کو یاد دہانی کرانی کہ اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو فوری طور پر نئے سبق کی اطلاع ہو سکے. آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ.